اماں مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ کنزا نے صاف انکار کیا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو، باولی ہو گئی ہو؟ تمہیں پوچھا کس نے ہے کہ نکاح قبول ہے یا نہیں؟ تم کیا بھول گئی ہو رخصتی کرنی ہے؟ نکاح تو تمہارا نوید سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اپنی والدہ کی بات سن کر کنزا ضج سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اماں اس وقت حالات اور تھے، خالہ ہماری ہم پلہ تھیں، اور اب آپ خود سوچیں میں اس جاہل گوار نوید کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں۔ کنزا کا نکاح بچپن سے ہی نوید سے ہو چکا تھا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تو دونوں گھرانے ہی متواسط سے تھے، مگر نوید کے والد کا انتقال ہو گیا، گھر کی ساری ذمہ داری نوید پر آ گئی، اس لیے وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ اپنے باپ کی جگہ ایک بہت بڑے سرکاری دفتر میں چوکیدار کی نوکری پر لگ گیا۔ کنزا شروع سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کی اسی دفتر میں آفیسر کی نوکری لگی تھی، جہاں نوید سالوں سے گارڈ کی نوکری کر رہا تھا۔ پہلی بار جب دونوں کا سامنا ہوا تو کنزا شرمندگی سی محسوس کر رہی تھی، لیکن نوید بہت خوش تھا۔ اس سے پہلے کہ اپنی خوشی کے اظہار میں سب کو یہ بتا بیٹھتا کہ نئی آفیسر اس کی منقوہ ہے تو کنزا کی کیا عزت رہ جاتی۔ نوید اس سے پہلے کچھ کہتا، کنزا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ اس وقت یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کنزا نے یہ اشارہ کیوں کیا ہے۔ وہ سرکاری آفیسر کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھی جب میٹنگ روم میں دستک دے کر وہ آیا تھا۔ یوں تو وہ گارڈ کی ہی نوکری کرتا تھا، لیکن شام کی چائے بنا کر آفیسرز کو دینے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی، جس کے پیسے اسے الگ سے ملتے تھے۔ وہ میٹنگ روم میں چائے دینے گیا تھا۔ سامنے آفیسر کی کرسی پر کنزا کو بیٹھے دیکھا تو خوشگوار حیرت کا اظہار کیا تھا، لیکن کنزا کو تو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ بہرحال اس دن نوید کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، وہ واپس چلا گیا۔ جب ڈیوٹی کے اوقات ختم ہو گئے تو جب باہر آئی تو کہنے لگی کہ آئندہ آفس میں کبھی بھی میرا اور اپنا رشتہ مت جتانا۔ نوید کہنے لگا، وہ کیوں؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم آفیسر لگ گئی ہو۔ وہ کہنے لگی، جو تم سے کہہ رہی ہوں بس تم وہی کرو تو بہتر ہے۔ نوید چپ ہو گیا تھا۔ جب سے کنزا افسر لگی تھی اس کا رویہ نوید کے ساتھ بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ تعلیم اس نے صرف اس لیے حاصل کی تھی کیونکہ اسے شوق تھا، نوکری کا بھی شوق ہی تھا جو بس چند ماہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اسے پتا تھا کہ نوید سے ہی اس کی رخصتی ہونی ہے۔ کل تک تو اسے اس رشتے پر نہ اعتراض تھا اور نہ ہی نوید کے لیے اس کی نظروں میں کوئی حقارت تھی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ اسے اتنی اچھی نوکری بھی مل سکتی ہے۔ آفیسر کی کرسی پر بیٹھتے ہی کنزا کی سوچ یکسر بدل کر رہ گئی تھی۔ بڑے بڑے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی تھی، بہت سے لوگ اس کے ماتحت کام کرنے لگے تھے، اس کے ایک حکم کے غلام تھے، جی میڈم کی رٹ لگاتے تھے۔ اس لیے اسے اپنے والدین کا یہ فیصلہ بہت ہی غلط لگنے لگا تھا۔ چند ماہ بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو کنزا نے بحث شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کے آفس میں بھی کافی لوگوں کو معلوم تھا کہ کنزا کی شادی ہونے والی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کس سے ہونے والی ہے۔ بہت سے آفس کے کولیگ نے اسے یہ تک کہا تھا کہ اپنی شادی پر ضرور بلانا، لیکن وہ چپ سی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے اور کیا نہ دے۔ گھر آئی تو شادی کی تیاریاں دیکھ کر بھڑک اٹھی تھی، کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک چوکیدار سے نکاح کر دیا، میں کم عمر تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تم اس وقت اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی، 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، سمجھدار تھی، تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس وقت کنزا آفیسر نہیں تھی، اور پھر نوید کا شمار نہایت ہی خوبصورت نوجوانوں میں ہوتا تھا، اور کنزا کو اس وقت نوید برا نہیں لگتا تھا۔ برا تو تب لگا جب وہ چوکیدار بن گیا اور کنزا اسی آفس میں آفیسر۔ کنزا کی والدہ نے اسے کہا کہ ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوتی، تمہارا نکاح تو ہو چکا ہے، رخصتی بھی نوید سے ہی ہوگی، اگر تم نے بحث کی تو میں تمہارے باپ سے کہہ دوں گی۔ اپنے والد سے وہ ڈرتی تھی اور غصے کے بھی وہ بہت تیز تھے، جتنا احتجاج وہ کر سکتی تھی اپنی ماں سے کر چکی تھی، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ جانے کیوں دل میں نوید کے لیے اس کے جذبات بدل چکے تھے۔ رخصت ہو کر جب نوید کے گھر آئی تو اسے وہ گھر، وہاں کی ہر چیز اپنے معیار سے کمتر لگ رہی تھی۔ شادی کی رات کو نوید جب کمرے میں آیا تو بہت خوش تھا، اس وقت دولہے کے روپ میں کہیں سے بھی چوکیدار نہیں لگ رہا تھا۔ کنزا بڑے گھمنڈ سے بیڈ پر بیٹھی تھی، حالانکہ دیکھنے میں عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، لیکن اس وقت اپنی کرسی کی وجہ سے بے تحاشا غرور میں بیٹھی تھی۔ اسے یہ تک احساس نہیں تھا کہ کمرے میں آنے والا اس کا شوہر ہے، چوکیدار یا اس کے ماتحت کام کرنے والا نہیں۔ نوید اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔
اپنی جیب سے سونے کی معمولی سی انگوٹھی نکالی جو اس نے کئی ماہ پیسے جمع کر کے خریدی تھی۔ اس نے جیسے ہی کنزا کا ہاتھ پکڑا تاکہ انگوٹھی پہنا سکے، کنزا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس کے ہاتھ سے انگوٹھی پکڑ کر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، اتنی معمولی سی انگوٹھی؟ نوید، یہ جو سیٹ میں نے پہنا ہے یہ پورے 3 لاکھ کا آیا ہے، اور یہ جو سونے کے کڑے میں نے پہنے ہیں یہ 2 لاکھ کے ہیں۔ اسی طرح میری باقی انگلیوں میں جو انگوٹھیاں ہیں وہ بھی خوبصورت اور مہنگی ہیں۔ دیکھو، اب میں کوئی معمولی سی گھریلو لڑکی نہیں ہوں، سرکاری محکمے کے اعلیٰ افسران میں میرا شمار ہوتا ہے۔ کل کو کیا دکھاؤں گی میں یہ سب کو کہ میرے شوہر نے مجھے یہ سونے کی معمولی سی انگوٹھی پہنائی ہے؟ میری تو شرم سے نظریں جھک جائیں گی۔ بہتر ہے کہ اسے تم اپنے پاس ہی رکھ لو۔ نوید کہنے لگا کہ تم پہلے میری منقوہ تھی، افسر بعد میں لگی ہو، میرے لیے ابھی بھی ویسی ہی ہو جیسے پہلے تھی۔ جب مجھ سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ نوید مجھے یہ والا سوال سمجھا دو، سمجھ نہیں آ رہا، یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا۔ اپنے بچپن کے حسین لمحات اس کے سامنے دہرانا چاہتا تھا جب وہ دونوں ایک جیسے تھے۔ کہنے لگا کہ پہلے بھی تو میں تمہیں ہر عید پر کانچ کی چوڑیاں دیتا تھا، وہ تو کانچ کی ہوتی تھیں کنزا، لیکن تم اسے بڑی خوشی خوشی سے پہنتی تھی، مجھے دکھاتی بھی تھی۔ میرے لیے تو تم اب بھی ویسی ہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کنزا کا ہاتھ دوبارہ پکڑا اور اپنی انگوٹھی اسے پہنا دی۔ کہنے لگا، بہت طویل انتظار کیا ہے تمہارا، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شاید ہمارے مابین ہونے والا رشتہ ایسا تھا کہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہی ہوتا چلا گیا۔ پھر بچپن کی محبت انسان کبھی نہیں بھولتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کنزا کے قریب آتا، کنزا نے فوراً سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ کہنے لگی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ نوید کہنے لگا، کنزا آج کی رات کے لیے میں نے بہت زیادہ خواب دیکھے ہیں جو مجھے تمہاری آنکھوں میں منتقل کرنے ہیں۔ آج کا دن میرا ہے، اس لیے تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ کنزا کی کوئی بات نوید نے نہیں سنی تھی، اور یہ اس کی محبت کی انتہا تھی جس کا اظہار وہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کنزا کو اپنی شکست لگ رہی تھی۔ آپس میں نبھائے گئے پاکیزہ رشتے پر اسے صرف اس لیے گھن محسوس ہو رہی تھی کیونکہ نوید اسے اب بھی چوکیدار ہی نظر آ رہا تھا۔ البتہ نوید بہت خوش تھا، لیکن کنزا کا رویہ حقارت امیز ہونے لگا تھا۔ کنزا کی شادی پر اسے 8 دن کی چھٹی ملی تھی، لیکن نوید کو نہیں۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ اپنی ڈیوٹی پر گیا تھا۔ رات کو واپس آتے ہوئے پھولوں کے گجرے لے کر آ گیا تھا۔ بڑی خوشی خوشی وہ کمرے میں آیا تھا اور کنزا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ نوید نے کمرے کا دروازہ بند کیا، جیب سے گجرے نکال کر کہنے لگا، لاؤ کنزا، تمہارے ہاتھوں میں پہنا دوں۔ جیسے ہی نوید اس کے پاس آیا تو وہ ناک سکیڑتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، اف ہو، ہٹو پیچھے، پسینے کی کتنی گندی بدبو آ رہی ہے تم سے۔ یہ سن کر نوید چپ سا ہو گیا تھا، پھر پھولوں کے گجرے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے نہیں پسند یہ پینڈو قسم کے پھولوں کے گجرے، میں ہمیشہ برانڈ کی چیز پہنتی ہوں اور مجھے وہی پہن کر خوشی ہوتی ہے۔ پھر تنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، افسوس کہ وہ سب چیزیں تم مجھے نہیں دلا سکتے جو مجھے خوشی دے سکے۔ نوید تو اس کی آنکھوں میں گھمنڈ کی چمک دیکھ کر حیران تھا۔ پہلے وہ ایسی نہ تھی، ہمیشہ نوید کی محبت کا جواب اس نے محبت سے دیا تھا، یہاں تک کہ BA تک جب بھی نوید چھپ چھپا کر اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاتا تھا تو وہ بھی منتظر کھڑی ہوتی تھی۔ نوید اپنے پیسوں سے اس کے لیے چوڑیاں، پرفیوم، پھولوں کے گجرے، مہندی یہ سب پیک کروا کر جب خالہ کے دروازے پر دستک دیتا تو بے چینی اور بےتابی سے کنزا ہی دروازہ کھولتی تھی اور اسے دیکھ کر شرماتی بھی تھی۔ نوید جلدی سے اسے وہ پیکٹ پکڑا دیتا اور کہتا کہ چھپا کر اندر رکھ لو، تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ فوراً سے پکڑ لیتی تھی، کہتی تھی تمہارے تحفے کا میں سب سے زیادہ بے چینی سے انتظار کرتی ہوں۔ لیکن یہ وہ کنزا تھی ہی نہیں جس کنزا کے خواب نوید نے کئی سالوں سے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ کیا شوہر کی کم حیثیت بیوی کی نظر میں اس کی محبت، عزت سب کچھ ختم کر دیتی ہے؟ نوید یہ سوچنے لگا تھا، لیکن یہ تو شاید نوید کی آزمائشوں کی شروعات تھی، کیونکہ اس کے بعد جو رویہ کنزا نے اختیار کیا تھا نہایتی حد تک انگیز تھا۔ کنزا نے دوبارہ نوید کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ نوید چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ اس کی جو محبت اور ورفتگی کنزا کے لیے تھی دل میں ہی کہیں دفن ہونے لگی تھی۔ 8 دن بعد جب کنزا نے نوکری دوبارہ سے جوائن کی تو آفس کے گیٹ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ نوید اس وقت اپنی کرسی پر بیٹھا سگریٹ جیب سے نکال کر پی رہا تھا۔ اس کا دھیان کنزا کی جانب نہیں گیا تھا، لیکن جیسے ہی کنزا نے دیکھا تو کہنے لگی، تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ جب آفیسرز آتے ہیں تو کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا جاتا ہے؟ کنزا کی بات سن کر نوید بہت حیران ہوا تھا۔
کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ کس طرح سے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ وہ کہنے لگی اس وقت میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تمہاری سینئر آفیسر ہوں، سلام کرو اور بی بی جی کہہ کر بات کیا کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ اس آفس میں کسی کو بھی تمہارے اور میرے رشتے کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ مجھے سب کو یہ بتا کر سب کی نظروں میں ذلیل نہیں ہونا کہ میرا شوہر ایک چوکیدار ہے، اس لیے یہاں مجھ سے ایسا ہی رویہ اختیار کیا کرو جیسے مالک کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چلو کھڑے ہو اور سلام کرو۔ یہ سن کر نوید نے اسے سلام کیا، دروازہ بھی اس کے لیے کھولا، لیکن دل کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ کنزا جا چکی تھی، جبکہ نوید وہیں پر کھڑا کتنی ہی دیر کنزا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج وہ پہلی مرتبہ اپنے آپ کو کنزا سے کمتر سمجھ رہا تھا۔ آنکھوں میں کئی آنسو آ کر منزل دھندلا کر چکے تھے، لیکن جب بھی کوئی افسر آتا تو وہ فوراً اپنے چہرے پر رسمی سی مسکراہٹ سجا کر کھڑے ہو کر انہیں سلام کر رہا تھا اور ان کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک شخص وہاں پر آیا تو کہنے لگا کہ تمہیں میڈم صاحبہ اندر بلا رہی ہیں۔ بغیر دیر کیے نوید فوراً اندر بھاگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دفتر کنزا کا ہے، اس لیے بغیر دستک دیے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کنزا اپنے ایک میل کولیگ کے ساتھ بیٹھی کسی معاملے پر بحث کر رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک فائل پڑی تھی۔ یوں بغیر دستک دیے نوید کو اندر آتا دیکھ کر میل کولیگ نے تو کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن اس بات پر کنزا اگلے پل زور سے فائل میز پر پٹک کر کہنے لگی، کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ تم جیسے جاہل کو آخر یہ نوکری دی کس نے ہے؟ بڑے افسران کے کمرے میں آنے کے آداب نہیں معلوم؟ نکلو باہر اور دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے دستک دو، پھر اجازت مانگو۔ جب اجازت ملے گی تبھی اندر آ سکو گے، ورنہ باہر کھڑے ہو کر اجازت ملنے کا انتظار کرو۔ نوید کا خون کھول اٹھا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ حالانکہ ساتھ بیٹھے میل افسر نے کہا کہ خیر ہے، بعض دفعہ ہڑبڑی میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر نہ جانے کنزا کیا باور کروانا چاہتی تھی۔ غصے سے چیخ کر کہنے لگی، کیا بہرے ہو گئے ہو؟ سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے کیا کہا ہے؟ نکلو باہر۔ نوید واپس کمرے سے باہر نکلا تھا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے دستک دی تھی اور پھر اجازت طلب کر کر اندر آیا تھا۔ اندر آنے کے بعد کنزا نے بغیر اس پر نظر ڈالے صرف اتنا کہا کہ میرے لیے کافی لے کر آؤ، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ نوید کے تو وجود میں گویا لرزہ طاری ہو گیا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کا وجود بخار میں تپ رہا ہو۔ کنزا نے اس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ روا نہیں رکھا تھا۔ کنزا کے ساتھ بیٹھا اس کا افسر کولیگ دراصل اس دفتر میں نیا آیا تھا اور اگلا پروجیکٹ دونوں نے مل کر ہی کرنا تھا۔ کنزا تو اپنی بڑی گاڑی میں گھر آئی تھی، جبکہ نوید رکشوں میں بیٹھ کر بار بار رکشے بدل کر اپنے گھر تک پہنچا تھا۔ گھر آیا تو سامنے کرسی پر بیٹھی کنزا نے ایک نظر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نوید نے بھی اسے کچھ پوچھنا نہیں چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کنزا کیا چاہتی ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کنزا تو کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی۔ اس کے حواسوں پر تو کام کے لیے آنے والا نیا کولیگ سوار تھا۔ وہ اپنے والدین کے فیصلے پر پچھتانے لگی تھی کہ انہوں نے وقت سے پہلے کیوں اس کی ڈور اس نوید کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ اگلے روز دفتر سے چھٹی تھی، اس لیے کنزا شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے جانے لگی تو نوید ساتھ ہی جانے لگا، کیونکہ سارا دن سونے کے بعد شام کے وقت کنزا شاپنگ کرنے جانے لگی تھی۔ یوں کنزا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود نوید اس کے ساتھ ہی بازار چلا گیا۔ مہنگے مہنگے کپڑے اور برانڈڈ چیزیں لے کر وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے خرچ کر چکی تھی۔ نوید کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ یہ ضرور کیا تھا کہ تم کسی لنڈا بازار سے جا کر یا کسی اتوار بازار سے اپنے لیے کچھ دیکھ لینا، کیونکہ تم وہی افورڈ کر سکتے ہو۔ اس روز وہ لوگ واپس تو گھر آ گئے، لیکن اگلے روز کنزا جب واپس دفتر میں گئی تو سامنے بڑی ہی معنی خیز نظروں سے اس کا کولیگ اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے پاس آیا اور اپنے موبائل سے ایک تصویر نکال کر اسے دکھانے لگا۔ تصویر کو دیکھنا تھا کنزا کا سارا بھرم گویا ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا، کیونکہ سامنے وہ بازار میں نوید کے ساتھ کھڑی شاپنگ کر رہی تھی۔ وہ افسر اس سے پوچھنے لگا کہ تم ایک چوکیدار کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ آخر تمہارا کیا رشتہ ہے اس چوکیدار کے ساتھ؟ کیا یہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے گھر میں ملازمت کرتا ہے؟ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اس نے بتا دیا کہ میری شادی بالی عمر میں ہی نوید کے گھر والوں نے کر دی تھی اور اب میں مجبوری کے طور پر اس رشتے کو نبھا رہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص حیران ہو گیا، کہنے لگا تم تو کسی امیر کبیر لڑکوں کی زندگی کا خواب ہو، بھلا تم ایک چوکیدار کے ساتھ اپنی زندگی کیسے برباد کر سکتی ہو؟ کنزا شرمندہ ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ پلیز کسی کو میری شادی کے بارے میں مت بتانا۔
راحت نے اسے وعدہ تو کر لیا تھا مگر وہ بھی اس کے سامنے اس کے شوہر کو مزید ذلیل کرنے لگا تھا تاکہ وہ اسے کمتر ثابت کر سکے۔ جبکہ نوید نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تو وہ تو مزید ہی شیر ہو چکا تھا۔ ایک روز وہ بھی آیا جب اسے لگا کہ نوید اس کے قابل کبھی تھا ہی نہیں، اسے تو کسی راحت جیسے شخص سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ لگے ہاتھ راحت نے بھی اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا تو کنزا اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ بات نوید بھی نوٹ کر چکا تھا کہ اب کنزا اس میں نہیں بلکہ کسی اور میں خوشیاں ڈھونڈنے کے چکروں میں ہے۔ ایک روز وہ بھی آیا جب اس نے خود اپنے شوہر سے طلاق مانگ لی۔ جب نوید نے طلاق دینے سے انکار کیا تو اس کے منہ میں جو آیا وہ بڑبڑاتی چلی گئی۔ اس نے جی بھر کر نوید کو ذلیل کیا تھا، یہاں تک کہ اسے 2 ٹکے کا بھی کہہ دیا۔ آخر نوید کتنا برداشت کر سکتا تھا؟ اس کی خوشی کی خاطر اس نے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا جب اپنا سامان لے کر کنزا اس گھر سے نکل گئی تھی اور نوید ساری رات اپنی بیوی کو یاد کرتا رہا تھا جو کہ اب اس کے لیے درد چھوڑ کر جا چکی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ایک چوکیدار تھا، اس سے کم کماتا تھا۔ اس رات کی صبح کنزا کے لیے بڑی ہی حسین تھی کیونکہ اس نے پورے دفتر کو بتا دیا تھا کہ میں اور راحت بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ میں سابقہ شوہر کو چھوڑ چکی ہوں۔ ہر ایک نے اسے مبارکباد دی تھی۔ جیسے اس کی عدت ختم ہوئی تو اس نے راحت کے ساتھ شادی بھی کر لی تھی۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ اس دفتر میں نوید کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نیا چوکیدار اس کی جگہ آ چکا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ شروع میں کنزا اور راحت بہت خوش رہتے کیونکہ کنزا کے پاس اپنے اختیارات تھے، اگر وہ سائن کرتی تو ہی پروجیکٹ آگے کامیاب ہو سکتا تھا۔ کنزا ایک قسم کا راحت کے لیے مہرہ تھی۔ وہ اپنے اچھے برے کام سب کچھ کنزا سے نکلوانے لگا اور کنزا بھی اس جیسے خوب رو لڑکے کی لائے ہوئے پیپرز پر بغیر دیکھے سائن کرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جب بڑے سینئر افسران کو بہت بڑے گھپلے کا علم ہوا تو سارا شک راحت پر گیا تھا۔ راحت پر شک آنے کے بعد کنزا تک بھی بات پہنچی تھی۔ کروڑوں روپے کی مالیت کا گھپلہ کمپنی میں کیا گیا تھا۔ جب کنزا کو اس بارے میں علم ہوا تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے لگی تھی کہ تم نے ایسا کیسے کر لیا؟ میں تو تم پر اندھا اعتبار کرتی تھی، سوچا تھا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ مخلص رہو گے، لیکن تمہاری وجہ سے میری نوکری خطرے میں جا چکی ہے۔ یہ سن کر بجائے بات سمجھنے کے راحت کہنے لگا کہ اپنی زبان اپنی قابو میں رکھو۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے ایسی بات کرنے والی؟ ارے تم میں تھا ہی کیا؟ نہ ہی تم کوئی خوبصورت ہو، نہ ہی تم میں کوئی کشش ہے۔ میں تو صرف اور صرف تمہاری نوکری کی وجہ سے ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ اختیارات مجھے مل جائیں۔ تمہاری ایک بے وقوفی کی وجہ سے آج میں ان لوگوں کی نظر میں آ چکا ہوں۔ کنزا جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ راحت نے چھپنے کی بہت کوشش کی تھی مگر اعلیٰ افسران نے نہ صرف کنزا بلکہ راحت کو نوکری سے نکال دیا، بلکہ راحت کو پولیس کے حوالے کر دیا اور کنزا اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ راحت چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے اس جیل سے نکالو، مگر کنزا کے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ نوکری بھی چلی گئی تھی، جب تک جمع پونجی تھی وہ اپنا گھر چلاتی رہی۔ ماں تو ویسے ہی انتقال کر چکی تھی، سر پر کسی کا سایہ رہا نہیں تھا۔ جو پیسے تھے وہ وکیل کو دینے میں ضائع ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود 10 سال کی قید ہر حال میں راحت نے کاٹنی ہی تھی کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ کئی مرتبہ نوکری کے لیے اپلائی کیا مگر کنزا کو کہیں نوکری نہیں مل پائی تھی۔ اب اسے 1 روپے کی قدر ہوئی تھی۔ بار بار نوید یاد آیا تھا۔ اپنا پیٹ پالنے کی خاطر وہ در در کے دھکے کھانے لگی۔ ہر جگہ نوکری کے لیے اپلائی کرنے جاتی تھی مگر کوئی بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ کتنا ہی عرصہ اس سب میں بیت چکا تھا۔ چھوٹی موٹی نوکری کر کر وہ اپنا گزر بسر کر رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر وہ اپنا ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ اپنا گھر بیچ دیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، لیکن سب کچھ ڈوب چکا تھا۔ اس 5-6 سال کے عرصے میں وہ بالکل ہی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ آج وہیں پر آ کھڑی تھی جہاں کبھی نوید تھا۔ اس کے کسی جاننے والے نے اسے ایک کمپنی کے بارے میں بتایا جہاں پر ویکینسیز آئی تھی۔ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر جب کنزا وہاں پر پہنچی تو اسے گھنٹوں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ جب وہ اندر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے کیونکہ سامنے ایک بڑی پوسٹ پر نوید بیٹھا تھا۔ نوید کو دیکھ کر وہ پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ نوید نے بھی جب کنزا کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی حیران ہوا تھا۔ کنزا سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ نوید اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ کنزا تم یہاں اس حالت میں؟ تم تو بڑی افسر تھی، تمہیں اس نوکری کی کیا ضرورت پڑ گئی؟
سب سے زیادہ حیران تو کنزا تھی، کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوید نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ کچھ نہیں، میں چوکیدار ضرور تھا مگر اس کے ساتھ ہی پرائیویٹ پڑھائی بھی حاصل کر رہا تھا، اسی کے ساتھ ہی کچھ آن لائن کورسز بھی کرتا رہا، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کر لی، 7 ڈگری بھی لے لی اور پھر اس کمپنی میں میری جاب لگ گئی۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنا آن لائن بزنس بھی کر رہا ہوں جس سے گھر بیٹھے کئی بے روزگار لڑکوں کو کام کی فراہمی کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر تو کنزا کا جی چاہا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ آخر کیوں اس نے نوید کا انتظار نہیں کیا؟ وہ افسر بننے کے بعد جتنا کما رہی تھی اس وقت نوید اس سے بھی دگنی رقم ایک ہفتے میں کما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے نوکری کے لیے اپنی سی وی سامنے رکھی، وہ اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ نوید خاموشی سے کنزا کو دیکھتا رہا اور پھر اپنے پروفیشنل انداز میں 5 منٹ بعد اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اگلے چند روز بعد کنزا کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں کنزا کے دل میں یہ تھا کہ وہ نوید سے معافی مانگ لے گی اور پھر کسی نہ کسی طرح دوسرے شوہر سے طلاق لے کر دوبارہ پہلے کے پاس آ جائے گی، مگر ایسا نہیں تھا۔ جب وہ اس دفتر میں گئی تو وہاں پر سفارشی طور پر نوید نے اس کی نوکری تو لگوا دی تھی، مگر وہ خود اس کمپنی کی دوسری برانچ میں شفٹ ہو چکا تھا جو کہ دوسرے شہر میں تھی۔ نوید محنت کر کے اس مقام تک پہنچ چکا تھا جس کی کبھی کنزا نے خواہش کی تھی، لیکن دوبارہ کنزا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ اپنے جذبات کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔